Welcome to Fantasy Stories. بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ ایک جادوئی جنگل ہوا کرتا تھا جس کا نام چمک بن تھا۔ یہ جنگل عام جنگلوں جیسا نہیں تھا۔ یہاں درخت سرگوشیاں کرتے تھے، پھول مسکرا کر باتیں کرتے تھے، اور رات کے وقت پورا جنگل ستاروں کی طرح جگمگانے لگتا تھا۔ اس جنگل میں پریاں رہتی تھیں، ننھی، خوبصورت اور نور سے بنی ہوئی پریاں، جن کے پر چاندی کی طرح چمکتے تھے۔ چمک بن کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک نیک دل لڑکی رہتی تھی جس کا نام عالیہ تھا۔ عالیہ بہت غریب تھی۔ اس کے ماں باپ بہت پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور اب وہ اپنی بوڑھی نانی کے ساتھ ایک ٹوٹے سے جھونپڑے میں رہتی تھیں۔ ان کے پاس دولت نہیں تھی، مگر محبت اور صبر بے حد تھا۔ عالیہ ہر روز جنگل کے کنارے سے لکڑیاں چننے جاتی تاکہ نانی کے لیے چولہا جلایا جا سکے۔ نانی اسے ہمیشہ سمجھاتی تھی، بیٹی، جنگل کے اندر مت جانا، وہاں جادو ہے اور ہر جادو اچھا نہیں ہوتا۔ عالیہ مسکرا کر وعدہ تو کر لیتی، مگر اس کا دل جنگل کی طرف کھنچتا رہتا تھا۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان سنہری ہو گیا تھا، عالیہ نے جنگل کے اندر سے ایک نیلی روشنی چمکتے دیکھی۔ روشنی اتنی خوبصورت تھی کہ عالیہ کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ جنگل کے اندر چلی گئی۔ جوں جوں وہ اندر جاتی گئی، ہوا خوشبودار ہوتی گئی اور زمین نرم روشنی سے جگمگانے لگی۔ اچانک اس نے ایک ننھی سی پری کو دیکھا جو ایک پتھر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے پر زخمی تھے اور وہ اڑ نہیں پا رہی تھی۔ عالیہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ پری نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میرا نام نورین ہے، میں پریوں کی ملکہ کی خادم ہوں۔ ایک شکاری کے جال میں پھنس گئی تھی اور میرے پر زخمی ہو گئے ہیں، میں واپس نہیں جا سکتی۔ عالیہ کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے اپنی پوٹلی سے جڑی بوٹیاں نکالیں جو نانی بیمار ہونے پر استعمال کرتی تھیں، اور نرمی سے پری کے پروں پر لگائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں زخم بھرنے لگے اور نورین کے پر پھر سے چمک اٹھے۔ نورین خوش ہو کر بولی، عالیہ، تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہیں پریوں کی ملکہ کے پاس لے چلوں گی۔ اچانک روشنی کا ایک دروازہ کھلا اور عالیہ خود کو ایک شاندار محل میں پائی۔ محل کرسٹل اور ستاروں سے بنا ہوا تھا۔ وہاں پریوں کی ملکہ تخت پر بیٹھی تھیں، جن کے چہرے پر شفقت تھی۔ ملکہ نے کہا، عالیہ، تم نے بغیر کسی لالچ کے مدد کی، مانگو جو مانگنا ہے۔ عالیہ نے سر جھکا کر کہا، ملکہ عالیہ، مجھے دولت نہیں چاہیے، بس میری نانی صحت مند ہو جائیں اور ہمیں عزت کی زندگی مل جائے۔ ملکہ مسکرا دیں۔ انہوں نے اپنی جادوئی چھڑی ہلائی اور کہا، تمہاری نیکی کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اگلے ہی لمحے عالیہ اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ جب وہ اندر گئی تو دیکھا نانی بالکل ٹھیک تھیں، ان کے چہرے پر خوشی تھی، اور جھونپڑا ایک صاف ستھرے خوبصورت گھر میں بدل چکا تھا۔ گاؤں والوں کی نظر میں بھی عالیہ اور اس کی نانی کو بہت عزت ملنے لگی۔ کہتے ہیں کہ عالیہ کبھی کبھار آج بھی رات کے وقت جنگل کے کنارے نیلی روشنی دیکھتی ہے اور مسکرا دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ نیکی اور خلوص کبھی ضائع نہیں جاتے۔ اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ نیک دل، مدد اور سچی نیت ہمیشہ جادو سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔